اس زمین پر اللہ کی دیگر مخلوقات کے ساتھ ساتھ انسان بھی آباد ہے، جن کی تعداد 7 ارب سے زیادہ ہے، اور اسی انسان کو اس دنیا کا سب سے طاقتور مخلوق سمجھا جاتا ہے۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر اس دنیا سے انسان اچانک غائب ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کیا دنیا میں موجود باقی مخلوقات زندہ رہ پائے گی یا وہ بھی انسان کی موجودگی کی محتاج ہوگی؟ اگر انسان ختم ہو جائے تو انسان کی بنائی ہوئی عمارتیں اور دیگر اشیاء کتنے عرصے تک باقی رہ سکے گی؟ اور 1000 سال بعد اس زمین پر کیا کوئی ایسا نشان رہ سکے گا جس سے آنے والی مخلوق یہ اندازہ لگا سکے کہ یہاں کبھی انسان رہ چکا تھا؟ حقائق ٹی وی کے ناظرین، ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ناظرین، انسان اس دنیا کا ہمیشہ سے باسی نہیں رہا، بلکہ یہ اسلامی عقیدے کے مطابق آسمانوں سے نازل ہوا اور یہاں آباد ہوا۔ اور اگر ہم جدید سائنسی زبان میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو انسان کو ہم خلائی مخلوق کہہ سکتے ہیں، اور آج کی سائنس بھی تسلیم کر چکی ہے کہ انسان یہاں پیدا نہیں ہوا بلکہ بھیجا گیا ہے۔ ناظرین، کیا کبھی آپ نے سوچا کہ اگر اس دنیا سے انسان اچانک غائب ہو جائے تو کیا ہوگا؟ آج کی سائنس کہتی ہے کہ اگر اس دنیا سے انسان ختم ہو جائے تو سب سے پہلے گاڑیاں، جہاز اور ٹرین بند ہو جائیں گے۔ ایک ہی گھنٹے میں بجلی کا نظام خراب ہونے لگ جائے گا اور تیزی سے دنیا بھر میں بجلی کی سپلائی متاثر ہونے لگ جائے گی۔ کوئلہ سے بجلی پیدا کرنے والے پلانٹ مزید کوئلہ کی سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے بند ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ پن بجلی اور پانی سے بجلی بننے کا عمل بھی رک جائے گا۔ دوسرے دن نیوکلیئر ریکٹر کے کمپیوٹر خود ہی پلانٹ کو بند کر دیں گے تاکہ کسی قسم کا حادثہ نہ ہو سکے۔ اس کی وجہ سے دنیا بھر میں بجلی کی سپلائی مکمل طور پر بند ہو جائے گی۔ اس دنیا سے انسان کے چلے جانے کے تیسرے دن لندن میں موجود گھڑی، جس کو بگ بینگ کہا جاتا ہے، اس کی آواز بھی آخری بار ابھرے گی اور پھر مکمل خاموش ہو جائے گی، کیونکہ اس کو بھی ہر تیسرے دن انسان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اس سے پہلے 3 دنوں میں اس کی آواز کو سننے والے انسان کے علاوہ صرف باقی مخلوقات رہ جائے گی۔ چڑیا گھروں میں موجود جانور یا تو آزاد ہو جائیں گے یا پھر پیاس کی وجہ سے مر جائیں گے۔ 10 دن بعد نیوکلیئر پلانٹ میں سیکیورٹی فیل ہو جائے گی اور پلانٹ سے تابکاری مواد کا خروج شروع ہو جائے گا، جو اپنے آس پاس کی آبادی کو شدید متاثر کرے گا، اور وہاں موجود چرند پرند اور پانی میں موجود تمام جاندار اشیاء ختم ہو جائے گی۔ لیکن وہ جانور جو وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں وہ نکل جائیں گے، جبکہ بازار میں موجود بڑے بڑے مال اور ان میں موجود اشیاء تیزی سے خراب ہونے لگ جائے گی، اور ان اشیاء کو خراب کرنے والے چوہے ہوں گے۔ کچھ ہی سالوں میں بڑے بڑے شہر بھوت بنگلے کی شکل میں نظر آئیں گے۔ ریڈیشن کے اثرات ختم ہونے کی وجہ سے ہر جگہ گیس نکلنے لگ جائے گی، حتیٰ کہ اس سے عمارتیں بھی شدید متاثر ہوگی۔ اس حادثے کے 30 سال بعد خلا میں موجود سیارچے بھی کام کرنا چھوڑ دیں گے اور اپنی مدت پوری کرنے کے بعد زمین کے مدار میں داخل ہو کر تباہ ہو جائیں گے۔ بڑی بڑی عمارتیں زمین بوس ہو جائے گی اور ساحلی شہر سمندر میں غرق ہو جائیں گے۔ بڑے سمندری جہاز بھی پانی میں بالکل ڈوب جائیں گے۔ ناظرین، انسان کے جانے کے بعد بھی زمین کا درجہ حرارت بڑھتا رہے گا، جس کی وجہ سے سمندر کی سطح بڑھ جائے گی، لیکن اس کی وجہ سے جنگلی حیاتیات کی زندگی میں بہتری آئے گی۔ اس کے ساتھ سمندر میں جتنی مچھلی کا شکار کیا گیا ہے، اس سے زیادہ مچھلیاں موجود ہوں گی۔ 150 سال بعد شہر کا ماحول بالکل ناپید ہو جائے گا اور ایسا لگے گا کہ شاید یہاں کبھی شہر آباد ہی نہیں تھا۔ لندن کا شہر کسی دلدلی علاقے کا منظر پیش کرے گا۔ سرد علاقوں میں موجود شہر برف کے پہاڑوں میں چھپ جائیں گے، جبکہ لاس ویگاس جیسا شہر کسی عظیم صحرا کا منظر پیش کرے گا۔ درختوں کی بہتات کی وجہ سے 230 سال بعد ہمارے آب و ہوا سے کاربن ڈائی آکسائڈ کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا، جبکہ جنگلات کے بڑھاؤ کی وجہ سے نارتھ امریکہ مکمل جنگل بن جائے گا، اور اس میں انسان کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے گاڑیوں کے ڈھانچے اور پلاسٹک سے بنی ہوئی اشیاء ہی نظر آئے گی۔ 500 سال بعد جنگلات سطح زمین کو گھیر لیں گے اور ماحول ایسے ہی صحت مند ہوگا جیسے آج سے 1000 سال پہلے تھا۔ 25,000 سال بعد اگر کوئی مخلوق اس زمین پر آئی تو اسے انسان کی نشانیوں میں سے پلاسٹک کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ناظرین، اگر موجودہ انسان ایک دم سے زمین سے غائب ہو بھی جائے تو اس نے پھر بھی 25,000 سال تک اپنی نشانیاں چھوڑ کے جانی ہے۔ اس لیے انسان کوئی معمولی مخلوق نہیں، تو بجائے اس کے کہ ایک پلاسٹک ہی ہماری پہچان کرائے، ہمیں اپنا ماحول ایسا بنانا چاہیے کہ آنے والی کوئی بھی نئی مخلوق ہو، اس کو یہاں ہماری عظمتوں کی نشانیاں نظر آئے، نہ کہ ایک پلاسٹک۔